سورۃ توبہ کی دو بڑی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے واپار کیا۔ چند مومن سے ماضی میں کوئی سودا ہوا ہے، اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے سودا کیا۔ اللہ اس واقعے کو ماضی سے شروع کر رہا ہے کہ ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے سودا کیا۔ انفسہم و اموالہم، جانوں کا سودا کیا، مال کا سودا کیا۔ اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے سودا کیا، جانوں کا، مالوں کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس سودے کی عوض اللہ نے ان کو پوری جنت دے دی۔ اللہ نے ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے سبیل میں مارے جائیں گے۔ اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے سودا کیا مال کا، جان کا، اور اللہ نے اس سودے کی عوض ان کو جنت دے دی، اور وہ شہید ہوں گے، قتل ہوں گے اللہ کی سبیل میں۔ اب یہاں آ کر اللہ نے ان کی نشانیاں بتائیں، اور جتنے فعل اللہ نے استعمال کیے وہ سارے فعل مستقبل کے ہیں۔ اللہ نے نشانیاں کیا بتائیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل بھی کریں گے، وہ ماریں گے بھی، اور سب کے سب مارے جائیں گے۔ وہ ماریں گے بھی اور سب کے سب مارے جائیں گے۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وہ ماریں گے بھی اور سب کے سب مارے جائیں گے، اور ایسا وعدہ انہوں نے توریت میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ پھر سنو ترجمہ۔ اللہ نے چند مومنین سے ماضی میں وعدہ کیا، جانوں کا، مال کا، ان کے عوض اللہ نے ان کو جنت دے دی، وہ اللہ کے سبیل میں مارے جائیں گے۔ اب اللہ نے ان کی نشانیاں بتائیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اور اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے سے زیادہ کون ہوتا ہے وفا کو پورا کرنے والا، میرے سے زیادہ کون ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنے والا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ کہ مارے بھی تم سب کے سب جاؤ گے، لیکن فتح تمہاری عظیم ہوگی۔
سب کے سب جاؤ گے لیکن فتح تمہاری عظیم ہوگی۔ یہ پہلی آیت ختم ہوئی۔ اب اللہ نے ان کی مزید نشانیاں بتائیں کہ یہ کون ہوں گے؟ التائبون، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے۔ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے۔ التائبون العابدون الحامدون، سب کے سب عبادت گزار ہوں گے، سب کے سب اللہ کے حمد کرنے والے ہوں گے، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے، سب کے سب عبادت گزار ہوں گے، سب کے سب اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے۔ حامدون سائحون، اور سب کے سب مسافر ہوں گے، اور سب کے سب مسافر ہوں گے، سب کے سب مسافر ہوں گے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سب کے سب مسافر ہوں گے، سب کے سب رکوع کرنے والے ہوں گے، سب کے سب سجدے گزار ہوں گے، اور سب کے سب نیکی کی ہدایت کرنے والے ہوں گے اور برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ نے آخر میں ایک عجیب ان کی نشانی بتائی کہ والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی تمام حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اللہ کی تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ وبشر المومنین، میرے حبیب ایسے مومنین کو مبارک دو، میرے حبیب ایسے مومنین کو مبارک دو۔ یہ دو آیتیں میں نے پڑھی، اب پھر آپ نے عربی سنی، میں پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ماضی میں چند مومنین سے سودا کیا، جانوں کا، مالوں کا، اور اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ قتل بھی کریں گے اور سب کے سب قتل کیے جائیں گے، اور اللہ نے ایسا وعدہ ان سے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھ سے زیادہ کون ہے وعدے کو پورا کرنے والا؟ تمہیں اسی معاہدے پر خوش ہونا چاہیے کہ تم مارے بھی سب کے سب جاؤ گے لیکن فتح تمہاری عظیم ہوگی، فتح تمہاری عظیم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے، سب کے سب عبادت گزار ہوں گے، سب کے سب حمد کرنے والے ہوں گے، سب کے سب مسافر ہوں گے، سب کے سب رکوع کرنے والے ہوں گے، سب کے سب سجدہ کرنے والے ہوں گے، سب کے سب نیکی کی ہدایت کرنے والے ہوں گے، سب کے سب برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، اور سب کے سب اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ میرے حبیب ایسے مومنین کو مبارک دو۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آدم سے لے کر ابھی تک ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ مارے بھی سب کے سب جائیں اور فتح ان کی شاندار ہو؟ مارے بھی سب کے سب جائیں، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا مارکا، کوئی ایسی جنگ دیکھی ہے کہ مارے بھی سب کے سب جائیں
اور فتح ان کی شاندار ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں، سب کے سب حمد کرنے والے ہوں، سب کے سب عبادت گزار ہوں، سب کے سب مسافر ہوں۔ کائنات میں ایسی جنگ بتاؤ، ایسا معرکہ بتاؤ جس میں سب کے سب عبادت گزار ہو، سب کے سب مسافر ہوں، سب کے سب رکوع کرنے والے ہوں، سب کے سب اللہ کا سجدے کرنے والے ہوں، سب کے سب اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ دنیا کہتی ہے کہ محمد آل محمد کی حد کو مقرر کرو، ارے میں کہاں سے مقرر کروں؟ یہ تو وہ ہے جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کی حدیں ہیں وہاں وہاں یہ ہیں، جہاں 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 اللہ کی درود پڑھے محمد علیہ محمد، جہاں جہاں اللہ کی حدیں ہیں۔ میں پھر 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، درود پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ یہ ایک رخ ہے جہاں کسی کا نام نہیں ہے، اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ پتہ چلا یہ جو سودا ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا، یہ اچانک نہیں ہوا، ہمیشہ سودا با اختیار ہوتا ہے، سودے میں مجبوری نہیں ہوتی، طرفین با اختیار ہوتے ہیں، جو لیتا ہے وہ بھی با اختیار ہوتا ہے، جو دیتا ہے وہ بھی با اختیار ہوتا ہے، دونوں با اختیار ہوتے ہیں۔ آئیے حضور اکرم کی طرف چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ رسول کے زمانے کی جنگ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے سورت محمد میں مسلسل آیتیں نازل کی، وہ میں 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی شام غریبہ ہیں، درود تو ذرا پڑھیں، درود پڑھیں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے کہ آپ درود بھی نہ پڑھیں؟ میں نے کہا میرے دوستو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے ایک مدلل تقریر جو ہے وہ تیار کی ہے بنص قرآن شام غریباں کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں سورت محمد کے، اللہ رسول کے لشکر کا نقشہ بتا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت نازل کیوں نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کہتے ہیں کہ ہماری شان میں آیت کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اب اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَالذُّكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ میرے حبیب لیکن جب میں اللہ جہاد کی محکمات آیتیں نازل کرتا ہوں تو پھر جن کے دل میں مرض ہے ان کے چہرے کو دیکھیں۔ میں تو آیتیں نازل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ میدان جنگ میں بھی تو چلیں، یہ لڑیں بھی تو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَالذُّكْرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
میرے حبیب جب میں اللہ حکم دیتا ہوں کہ میدان جنگ میں لڑو تو آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح مرنے والا اپنے قریب کو دیکھتا ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے برائی ہے، ان کے لیے مصیبت ہے۔ طاعۃ و قول معروف، حالانکہ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اتباع کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ نے فرمایا اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو میدان جنگ میں لڑتے۔ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ کو سچا مانتے تو وہ میدان جنگ میں لڑتے۔ اب اللہ ان سے سوال پوچھ رہا ہے، کن سے سوال پوچھ رہا ہے؟ جو میدان جنگ میں نہیں لڑتے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگتے ہو کہ تم رسول کے منبر پر بیٹھو، تم اسی لیے بھاگ رہے ہو کہ تم تخت پر بیٹھو، تم حکومت کرو، تم اسی لیے بھاگ رہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد پر، پھر بھی درود پڑھے محمد آل محمد پر۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں حکومت چاہیے، تمہیں تخت چاہیے؟ ان تفسدوا فی الارض، پھر زمین میں فساد برپا کرو، وتقطعوا ارحامکم، پھر رسول کی اولاد کو ذبح کرو۔ تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو، تم اسی لیے میدان سے درود پڑھے محمد آل محمد، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو کہ تم رسول کے تخت پر بیٹھو اور پھر زمین میں فساد برپا کرو، اور فساد برپا کرنے کے بعد رسول کی اولاد کو قتل کرو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے فرمایا میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں جو رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں جو رسول کی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے کہ آپ شام غریباں ایسی خاموشی میں کیسے سنتے ہیں۔ کم از کم درود تو بڑے مجھے تو پتہ چلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرا دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے مجھے اگر شام غریباں کے لیے کہا ہے تو پھر سنیں بھی تو صحیح کہ میں اتنی تقریر کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے کہ آپ شام غریباں میں بالکل خاموش رہیں، درود بھی نہ پڑھیں؟ میں نے 6 آیتیں پڑھی ہیں، 6 آیتیں سورت محمد کی، 20 سے لے کر 25 آیت تک میں نے سورت محمد کی آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہ تمہارے لشکر والے، تمہارے درباری کہتے ہیں کہ ہمارے شان میں آیت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ میرے حبیب میں تو آیتیں نازل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ لڑیں تو میں آیت نازل کروں۔ اور میرے حبیب دوسری بات یہ ہے کہ جب میں محکمات آیتیں نازل کرتا ہوں کہ میدان جنگ میں چلو، تو پھر جن کے دل میں مرض ہے آپ ان کو دیکھیں، وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح مرنے والا اپنے عزیز کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے عجیب جملہ کہا، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، برائی ہے ان کے لیے، مصیبت ہے ان کے لیے۔ طاعت و قول معروف، میں نے یہ جہاد اسی لیے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اتباع کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ
لکان خیر لہم، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ میدان جنگ میں جاتے، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ میدان جنگ میں لڑتے۔ اب اللہ ان سے پوچھ رہا ہے جو میدان جنگ سے بھاگتے ہیں کہ تم میدان جنگ سے کیوں بھاگتے ہو؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم اسی لیے میدان جنگ سے بھاگتے ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ اگر لڑیں گے تو مر جائیں گے، اور پھر رسول کے منبر پر کون بیٹھے گا؟ تمہیں یہی ہے، اسی لالچ میں، تخت کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں میدان جنگ سے بھاگتے ہو۔ ان تفسدوا فی الارض، اور پھر حکومت کر کے ملک میں فساد برپا کرو، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر رسول کی اولاد کو ذبح کرو، پھر رسول کی اولاد کو قتل کرو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرتا ہے جو رسول کی اولاد کو ذبح کریں، اللہ ان پر لعنت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ تو یا تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا تو ان پہ دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، یا قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ اب میں نے یہاں 6 آیتیں پڑھی، 2 آیتیں سورۃ توبہ کی پڑھی۔ اب یہ ہے رسول کے لشکر کا حال، اور یہ ہے چند مومنین کا حال۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ کم از کم یہ تو نتیجہ نکلا کہ اللہ نے شہداء کی بھی نشانیاں بتائیں، مظلوموں کی بھی نشانیاں بتائیں، اور قاتلوں کی بھی نشانیاں بتائیں کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اللہ نے یہ تو نشانیاں بتائی نا، پتا چلا کہ رسول کے اولاد کے قاتل ایسے ہیں، وہ کافر نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو میدان جنگ میں چھوڑا تھا، بنیاد ڈالنے والے وہی ہیں جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہی سبب ہے، یہ صرف عبدالحکیم کے الفاظ نہیں، امام احمد بن حنبل کے لیے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ امام احمد بن حنبل جب فجر کی نماز پڑھتا تھا تو وضو کرتے وقت یزید پر اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر تبرہ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، اور بابا اگر آپ یزید پر لعنت کریں گے تو یہ لعنت دور چلی جائے گی، اگر بابا اگر یہ تو لعنت کر رہا ہے یزید پر تو یہ لعنت دور چلی جائے گی، کیونکہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی بنیاد ڈالی تھی ان کا پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، تو پتہ تو چل گیا، پتہ تو چل گیا۔ اور یہاں جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ان کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ نے چند مومنین سے سودا کیا تھا، وہ بھی ماضی میں جانوں کا، مال کا، اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ نشانیاں یہ ہیں
کہ وہ قتل بھی کریں گے اور سب کے سب قتل ہو جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، قتل بھی سب کے سب ہو جاؤ گے لیکن فتح تمہاری عظیم ہوگی۔ آئیے میں مثال پیش کرتا ہوں، فتح کہتے کسے ہیں؟ فتح کہتے کسے ہیں؟ فتح اور اللہ نے فرمایا یہ کوئی سودا اچانک نہیں ہے، اس کا وعدہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ یہ وعدہ، اس کا یہ جو سودا ہوا تھا، یہ سودا کوئی اچانک نہیں ہوا تھا، اس کی ایگریمنٹ قرآن میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، سجدے کرنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑا لفظ کہا کہ وہ سب کے سب مسافر ہوں گے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اب آئیے ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو، فتح کہتے کسے ہیں؟ فتح کہتے کسے ہیں؟ میرے دوستو، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا ہے، انیس بھائی کہتا ہے کہ میرا ہے، میں کہتا ہوں یہ لاؤڈ اسپیکر میرا ہے، انیس بھائی کہتا ہے میرا ہے۔ اس کا لشکر بھی آیا، میری طرف سے بھی لشکر آیا، جتنا لشکر تھا انیس بھائی کا وہ سب کا سب مارا گیا، جتنا لشکر تھا انیس بھائی کا وہ سب کا سب لشکر مارا گیا۔ لیکن جب اپیل ہوئی کیس ہوا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے یہ لاؤڈ اسپیکر انیس بھائی کو اولاد کو دلوایا۔ اب بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ جس بات پر جھگڑا تھا، جس بات پر جھگڑا تھا، سارے کے سارے آدمی انیس بھائی کے مارے گئے، لیکن جس بات پر جھگڑا تھا وہ چیز انیس بھائی کی اولاد کو ملی۔ یقیناً فتح ہے جناب بھائی انیس کی، کیونکہ جس چیز پر جھگڑا تھا وہ چیز انیس بھائی کی اولاد کو ملی۔ جھگڑا تھا بیعت پر، جھگڑا تھا دین پر، جھگڑا تھا بیعت پر۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ جھگڑا تھا بیعت پر، جھگڑا تھا بیعت پر۔ اگر حسین بیعت کر لیتا تو پھر یزید کی فتح تھی، اور اگر حسین کے مارے بھی سب کے سب گئے اور یزید کی بیعت نہیں کی، آج حسین کے نام پر سبیلیں جاری ہیں لیکن کوئی یزید کا نام نہیں لیتا۔ آج بھی حسین کا نام پوری کائنات میں جاری اور ساری ہے، لیکن یزید کے نام لینے سے ہر ایک انکار کر رہا ہے۔ آج بھی یزید کی اولاد ہوگی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں، لیکن حسین کی اولاد کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے۔ یہ حسین کی فتح ہے، یہ حسین کی فتح ہے۔ یہ حسین کی فتح ہے، یہ حسین کی فتح ہے، یہ حسین کی فتح ہے کہ مارے بھی سب کے سب گئے اور حسین کی فتح ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بھائی، جمہوری اعتبار سے وہ جمہوریت نام نہاد کیوں نہ ہو،
وہ ڈکٹیٹرشپ کیوں نہ ہو، وہ ملوکیت کیوں نہ ہو، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ تو مشہور ہے کہ یزید کی طرف اکثریت تھی۔ جب جمہوریت کی اعتبار سے یزید جیت گیا تھا تو پھر بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ اور حسین بیعت کا انکار کیوں کر رہا تھا؟ بھائی چند نفوس ہیں جس میں بچے بھی ہیں، 90 برس کے بوڑھے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، وہ بیعت سے انکار کیوں کر رہا ہے اور یزید بیعت کا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ معاف کرنا، یزید کو پتا تھا کہ حسین اللہ کا نمائندہ ہے، یزید کو پتا تھا کہ حسین رسالت کا نمائندہ ہے، رسول حسین قرآن کا نمائندہ ہے، حسین شریعت کا نمائندہ ہے، حسین دین کا نمائندہ ہے۔ یزید کو پتا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کرتا ہے تو یہ حسین نہیں کر رہا، یہ توحید کر رہی ہے، یہ رسالت کر رہی ہے، یہ دین بیعت کر رہا ہے، یہ قرآن بیعت کر رہا ہے، یہ شریعت بیعت کر رہی ہے۔ ارے حسین کا بڑا احسان ہے، انسانیت کو تو چھوڑو، حسین کا احسان ہے توحید پر، حسین کا احسان ہے شریعت پر، حسین کا احسان ہے رسالت پر، حسین کا احسان ہے قرآن پر، حسین کا احسان ہے اپنے نانا پر، حسین کا احسان ہے دین پر، جس نے بیعت نہ کر کے توحید کو بچا لیا، رسالت کی لاج رکھ لی، شریعت کی لاج رکھ لی۔ ہاں میرے دوستو، درود پڑھے محمد را آل محمد۔ پھر بھی درود پڑھے محمد را آل محمد۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا، یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا یک زباں ہے، یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا یک زباں ہے کہ حسین وہ کام کر گئے جو کسی نے نہیں کیا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی میدان میں ایمان کی حدیں بھی بتائیں اور ان کا استحکام بھی بتایا، عبادت کی عظمت بھی بتائی، اس کا انداز بھی بتایا، صبر کی منزل بھی دکھائی، آنکھوں میں آنسو بھی دکھایا، نانے کی حقیقت کا ثبوت بھی دیا، اس کا مظاہرہ بھی کیا، انسانیت کی بلند منزلت بھی دکھائی اور اس کے مفاد کی تعیین بھی، رضا الہی کی عظمت بھی دکھائی اور راہ رضا میں ہمت بھی، مظلومیت کی آخری حدیں بھی بتائی اور انتہائی مظلومیت کی قوت بھی دکھائی۔ درود پڑھے محمد۔ بس یہ درس اخلاق تھا، عملی تعلیم تھی، خون شہداء تھی، کتاب انسانیت کی تصنیف تھی، جو آج تک کائنات کے درس میں داخل ہے۔ تو مجھے کہنے دو، کہنے دو، ہاں یہی سبب تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، جس کا مقصد یہ تھا کہ رسول دین کا ستارہ، حسین دین کا سہارا، رسول دین کا ستارہ، حسین دین کا سہارا، رسول دین کی کاج، حسین دین کی لاج، رسول دین کی قیل و قال، حسین دین کی ڈھال، رسول دین کی مدح، حسین دین کی فتح، رسول دین کی تدبیر، حسین دین کی تقدیر، رسول دین کی مصدر،
حسین دین کا مقدر، رسول بانی کلمہ لا الہ الا اللہ، حسین بنا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ بھائی سمجھ میں بات آ رہی ہے میری؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہے وہ حسین، یہ ہے وہ حسین، ہاں جس کا احسان ہے توحید پر، رسالت پر۔ یہ چند مومنین کا گروہ 28 رجب کو مدینے سے چلے، 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچے، 4 محرم الحرام سے خیمے ہٹائے گئے، 4 تاریخ سے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ ہاں جب 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے تھے، اب جو خیموں میں پانی موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی، آنو محمد کو پلاتی ہے۔ وہ ام فروا نہیں پیتی، قاسم کو پلاتی ہے۔ وہ ام لیلہ نہیں پیتی، اکبر کو پلاتی ہے۔ وہ رباب نہیں پیتی، کبھی اصغر کو پلاتی ہے، کبھی سکینہ کو پلاتی ہے۔ میں نے کیا تھا کہ میرے استاد مرحوم فرماتے تھے، بیٹے عبدالحکیم کربلا کے سارے شہید 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ عزاداران حسین، ہاں سلام ہو میرے دوستوں ان شہیدوں پر۔ کل رات جو گزر گئی تھی وہ شب شہیدہ ہے، آج رات شام غریبہ ہے۔ کل رات بھائی والی کا بھائی موجود تھا، ارے بی بی جس کا بیٹا تھا اس کا بیٹا موجود تھا، جس بی بی کا شوہر تھا اس کا شوہر موجود ہے۔ آج نکسی کا شوہر ہے، آج نکسی کا بیٹا ہے، ہاں میدان ہے جس پر آسمان کے سائے علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچے سامنے سامنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس رات کی قسم ہے، ارے ہاں ارے ہاں، بچوں نے تب تک پانی مانگا تھا جب تک عباس موجود تھے۔ مجھے اس رات کی قسم ہے، عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے ماں سے پانی نہیں مانگا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں 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 میرے دوستوں، 10ویں محرم کا دن چڑھا، آرام سے رو اور اتنا رو کہ پھر محرم آ جائے، پھر حسین کے ایام آ جائے۔ عزاداران حسین، جب 10ویں محرم کا دن چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی۔ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہائے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہائے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہاں کوئی ہوتا تو مدد کرتا۔ میرے دوستو، جناب زینب نے جناب فضا کو بھیجا، اماں جا کر میرے بھیا کو کہو کہ زینب ابھی تک زندہ ہے، میری موجودگی میں یہ غربت کا نعرہ مت لگائے، بھیا بھی زینب موجود ہے۔ بھیا میرے دوستو، حسین آیا، حسین آیا اور کہا، یا زینب، یا ام کلثوم، و یا رقیۃ، و یا سکینۃ، و یا فضۃ، علیکن منی سلام۔ اے بہن زینب، رقیہ، ام کلثوم، بیٹی سکینہ، حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام۔
حسین سلام کر کے سید سجاد کے خیمے میں آئے، سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ میں بالکل صحیح روایت پڑھنے کا عادی ہوں۔ جب سید سجاد کے خیمے میں آئے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ سید سجاد نے کہا من انت، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ کسی نے سید سجاد سے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے رو کر کہا سوالی دیکھ، اس میری انگوٹھی میں اور انگلی میں بھی جگہ ہے، اس میری انگوٹھی میں اور میری انگلی میں بھی خالی جگہ ہے، میرے بابے کے جسم پر اتنی بھی خالی جگہ نہیں جہاں تیر نہ لگے ہوں، جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ میرے بابا کا پورا زخم، پورا جسم زخم سے چور تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی مصائب نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی مصائب نہیں ہے۔ آزاداران حسین، میرے بابے میری انگوٹھی میں اور انگلی میں بھی خالی جگہ ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی بھی خالی جگہ نہیں تھی۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، سید سجاد کو الوداع کیا، سید سجاد کو الوداع کیا۔ حسین کے ساتھ جناب زینب ہے، حسین کے ساتھ جناب سکینہ ہے۔ گھوڑے کے قریب حسین آیا اور کہا گھوڑا چلو، میں جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ بس یہ کہنا تھا، گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا مولا ایسے مت کہو، رات آپ کی ماں زہرا آئی تھی جس نے مجھے وہ جگہ دکھائی ہے۔ حسین نے کہا گھوڑا وہ کیسے؟ کہا مولا رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا جانتے ہو میں حسین کی ماں زہرا ہوں، گھوڑا جانتے ہو میں حسین کی ماں زہرا ہوں، اور گھوڑا میں وہ زہرا ہوں جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا تھا۔ گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا، گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے فرمایا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ گھوڑے کے آنکھوں میں آنسو آئے، مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا آپ کی ماں ایک جھکی زمین پر آئی، سر سے چادر اتاری اور اسی جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی، اسی جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے، گھوڑا میں نے حسین کو مشقتوں سے پالا ہے، گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتارنا، کہیں میرے بیٹے کو پتھر نہ لگ جائے، کہیں میرے بیٹے کو زخم نہ لگ جائے۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، عزاداران حسین۔ ہاں یزید نے شمر سے پوچھا تھا شمر تو نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ شمر نے کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں، لیکن سید کو میں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ کہا شمر کیسے قتل کیا؟ کہا جب کوئی حسین کو قتل نہیں کر رہا تھا تو عمر بن سعد نے مجھے بھیجا، کہا جیسے ہی میں نے سجدے میں حسین کے گردن پر چھری رکھی، میں نے دیکھا 4 سال کی بچی دوڑتی آئی، میں نے دیکھا 4 سال کی بچی دوڑتی آئی، آتے ہی اپنی گردن کو حسین کی گردن پر رکھا اور کہا شمر مجھے جانتے ہو میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، شمر مجھے جانتے ہو، شمر مجھے جانتے ہو میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، شمر مجھے جانتے ہو میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ یزید نے کہا شمر پھر تم نے کیا کہا؟
میں نے سکینہ کو کہا کہ جاتی ہو یا میں تمہیں یہاں سے دور کروں؟ ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کہا جاتی ہو یا میں تمہیں دور کروں؟ یزید نے کہا پھر تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا۔ مجھے سکینہ نے کہا میں نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا، 4 سال کی بچوں کی بالوں میں ہاتھ ڈالا، 4 سال کی بچوں کی میں بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ ابھی میں نے شام غریباں پڑھی نہیں۔ ہاں عزاداران حسین، او میرے عزاداران حسین، 2 جملے سنو۔ ساری رات روتے رہنا، سارا سال روتے رہنا، سارا سال روتے رہنا، سارا سنو میرے نوجوانوں، سنو میرے سادات و غیر سادات، کہا میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب جو تاریخ میں جملے ہیں میں وہ نہیں پڑھوں گا، بس میں اتنا بتاؤں گا کہ شمر نے کہا میں نے اتنا بلند کر کے پھینکا کہ 3 مرتبہ گری پھر اٹھی، 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 3 مرتبہ گری پھر اٹھی۔ ہاں میرے دوستو مجھے معاف کرو، سادات و غیر سادات مجھے معاف کرو، میں نے شام غریبہ نہیں پڑھی، میں نے ابھی شام غریبہ نہیں پڑھی ہے، میں نے شام غریبہ نہیں پڑھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یزید نے پوچھا پھر شمر کیا ہوا؟ کہا شمر آپ کو پتا ہے جب بچے کا بس نہیں چلتا تو چیخے مارتا ہے۔ کہا جب میں حسین کو پھر قتل کرنے لگا، سکینہ کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی، اور دوڑ کر کہا ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، 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 ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ عزاداران حسین، کربلا میں شام ہو گئی، 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 شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ ہاں خیمے جل گئے، خیمے جل گئے، خیمے جل گئے، خیمے جل گئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں کو آگ لگی، ایک 4 سال کی بچی تھی جس کے چولے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کہا بچی دوڑی، میں اس کے پیچھے دوڑا، میں دوڑا، پھر بچی دوڑی، پھر میں دوڑا۔ کہا جتنا میں تیز دوڑتا تھا بچی نہیں اتنی تیز دوڑتی تھی۔ کہا جب میں قریب آیا بچی گر گئی، جب میں قریب آیا بچی گر گئی، اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں، اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی ہوں۔ ہاں
رات ہو گئی، رات ہو گئی، کربلا کے صحرا میں رات ہو گئی، کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، بچے سامے سامے ہوئے ہیں، ریت کے ٹیلے پر بیبیاں ننگے سر بیٹھی ہوئی ہے، ریت کے ٹیلے پر یہ ذاکر حضرات پڑھتے ہیں کہ حر کی بیوی پانی لے کر آئی، لیکن قبلہ میں کسی کو قبول نہیں کرتا، ایمان سے بتاؤ۔ ارے ہاں اس کو میں مان بھی لوں کہ حر کی بیوی پانی لے کر آئی ہوگی، لیکن ایمان سے بتاؤ جس بیٹی کا دادا بابا بھوکا پیاسا ہو، پیاسا چھپیا ہو، اس سکینہ نے پانی پیا ہوگا؟ ارے جس زینب کا پیاسا بھائی مارا ہو، ارے اس نے پانی پیا ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، آج کربلا کے میدان میں زینب زینب نہ رہی، کبھی حسین بن گئی، کبھی علی بن گئی، کبھی عباس بن گئی۔ میرے دوستو جناب زینب پہرا دے رہی ہے، جناب زینب پہرا دے رہی ہے، پہرا دے رہی ہے، ہاں جناب زینب پہرا دے رہی ہے۔ پہرا دیتے دیتے خدا جانے بی بی زینب نے کیا سوچا کہ کربلا نجف کی طرف منہ کیا اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا ناد علی۔ سادات و غیر سادات تو دنیا میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے ناد علی کو پڑھا تھا، خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، کربلا میں زینب نے پڑھا تھا۔ ہاں کربلا مدینے میں نانا نے پڑھا تھا، کربلا میں نواسی نے پڑھا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے بی بی زینب جی نے دو لفظ کہے ناد علی، یا ایک گھوڑے سوار کو دیکھا، کہا گھوڑے سوار کون ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ اور گھوڑے سوار ویسے بھی ہمارے گھروں میں کچھ نہیں رہا ہے، گھوڑے سوار ہمارے گھروں میں کچھ نہیں رہا۔ دیکھا گھوڑے سوار قریب آ رہا ہے، جناب فضا کو کہا ماں جاؤ اسی گھوڑے سوار کو کہو کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جناب فضا گئی، واپس آئی، آنکھا دادی وہ گھوڑے سوار آگے آ رہا ہے، وہ گھوڑے سوار آگے رہا ہے۔ اب جناب زینب خود بڑھی